رمضان رمضان۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ آل عمران ختم کی ہے اور سورہ نساء شروع کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت عمران کے خاندان پر جو اللہ کا خصوصی فضل تھا اس کو بیان کیا۔ میں جب بھی رمضان میں بیانات شروع کرتا ہوں تو پہلے پیغمبروں کا تھوڑا سا شجرہ بیان کرتا ہوں، اس سے قرآن میں جو پیغمبروں کے واقعات ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اب میں دوبارہ بتاؤں گا، پھر جو پرانے لسنر ہیں وہ بور ہو جائیں گے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، جلدی بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ارض شام کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت آزمایا، آپ ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو دو بیٹے دوں گا۔ جب ہجرت کی نا، خاندان سے الگ ہو گئے، تو اللہ نے کہا اب آپ کا اپنا خاندان بنے گا۔ دو زوجہ تھیں آپ کی، حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ۔ تو اللہ نے ایک زوجہ حضرت ہاجرہ سے آپ کو بیٹے دیے جن کا نام اسماعیل، جو مکہ میں آ کے آباد ہو گئیں، جن کی یاد میں، جن کی سنت پوری کرنے کے لیے ہم صفا اور مروہ میں سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بھی قربانی دی، حضرت سارہ نے بھی قربانی دی، کیونکہ شوہر دیندار ہو اور ہجرت بھی کرے تو ایسے ٹینشن کے موقع پہ بیوی عام طور پہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے بھائی جاؤ، میں نے تو شادی کی تھی، پیسے ملیں گے، پیسے تو اب مل نہیں رہے۔ سچی مچی کی بیوی وہی ہوتی ہے جو خوشی غمی دونوں میں آپ کے ساتھ رہے، یہ نہیں کہ پیسے کم ہو گئے تو عدالت سے خلا لے رہی ہے جا کے۔ تو حضرت سارہ نے بھی ساتھ دیا، حضرت ہاجرہ نے بھی، اور کیسا ساتھ دیا حضرت ہاجرہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جا رہے ہیں مکہ چھوڑنے کے لیے۔ آپ ذرا کبھی جہاز سے سفر کریں نا، عرب کے ریگستان ہوائی جہاز سے نظر آتے ہیں، اتنے لمبے لمبے صحرا، اور کبھی سعودی عرب کے اندر بائی روڈ سفر کریں، مدینہ سے دمام یا مکہ سے دمام یا الخبر، اتنے لمبے لمبے صحرا تا حد نگاہ، ریت، ان ریتوں میں فلسطین سے مکہ کا اپنی بیوی کو لے کے سفر کرنا اونٹ پہ بیٹھ کے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ وہ دور تھا جب وہاں آبادی تھی نہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور چھوٹے بچے اسماعیل کو لے کے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ۔ زوجہ پوچھ رہی ہیں بھائی کیا ہو گیا، یہ کون سے ریگستانوں میں آپ مجھے سفر کرا رہے ہیں؟ اور مکہ کی زمین جہاں نہ گھاس کا تنکا نہ پانی، وہاں صفا اور مروہ کے قریب لے جا کے ڈال دیا، چھوٹا بچہ بھی ہے اور بیوی بھی۔ اللہ اصل میں اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ نے پہلے بتایا، بولو نہیں، اللہ قربانی لیتے ہیں کہ تمہارا جو کام ہے تم وہ کرو، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے بتائے کہ یہ والا کام، یہ والی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، ہے بھائی؟ اگر میں حرام چھوڑوں گا، حلال پہ آؤں گا تو کتنے پیسے الگ سے ایکسٹرا اللہ کی طرف سے پیسے ملیں گے ٹھیک ہے نا؟ اگر میں حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آؤں گا تو اللہ نے رزق کا جو وعدہ کیا ہے تو اللہ پہلے دکھائے کہ کتنے اضافی پیسے ملیں گے۔ بینک مینیجر کہتا ہے کہ اگر میں سودی بینک میں مینجمنٹ کی جاب چھوڑوں گا تو حلال میں اگر اس کی ڈبل مل رہی ہوگی تو چھوڑوں گا، ورنہ دنیا چھوڑ دوں گا، سودی جاب نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نہیں ہوتا، یہ سارے غیب کے وعدے ہیں۔ اللہ پہ اعتماد، توکل، اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے، نتیجہ کس کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے؟ اللہ۔ پھر سر اٹھا کے جیتا انسان، مزہ آتا ہے یار۔ کیا نبی نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، فرمایا جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اصل اللہ بس وہی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے اور نبی میرے رسول ہیں، جو اس پہ دل سے راضی ہو گیا نا، وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا۔ ایمان کا ٹیسٹ ہے بڑا لذیذ، اسلام بڑا مزیدار مذہب ہے،
اس کو اسلام کا ٹیسٹ سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ لٹکے ہوئے ہیں بیچ میں, ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, کر لیتے ہیں, پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. اگر اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے ہر قیمت پہ, تو حضرت ابراہیم کو حکم دیا اپنی زوجہ کو کہاں چھوڑ کے آ جائیں؟ مکہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا, اور سورہ ابراہیم میں بھی. جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں, سورہ بقرہ میں تو نہیں, سورہ ابراہیم میں, جب مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں تو اتنی دور لمبا سفر کوئی بیوی ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی؟ اور جانا بھی نہیں چاہیے, پتہ نہیں یہ کوئی ابراہیم تھوڑی ہے نا, پتہ نہیں بندہ کدھر لے کے جا رہا ہے. تو وہ تو پیغمبر تھے نا, ان کی زوجہ کو یقین تھا کہ پیغمبر کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے. تو جب واپس آنے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش. حضرت ہاجرہ نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا اپنی مرضی سے؟ فرمایا اللہ کے حکم سے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ ضائع, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ قحط سے مارنے کے لیے ہمیں یہاں ڈال کے جا رہا ہو. پھر کچھ کرے گا اللہ, کیا کرے گا ہمیں نہیں پتا. توکل کا یہی تو مطلب ہے بھائی, کہ زمینی اسباب بالکل بھی نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم نکاح کریں گے پہلے اتنی تنخواہ ہو جائے. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو, توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. تنخواہ ڈبل ہو گئی, پھر کیا توکل ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے یار. پھر وہی باتیں ہیں, سمجھ تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا یار. کسی کے کل میں کمنٹس پڑھ رہا تھا, نیچے انہوں نے لکھا کہ آپ یہ جو بار بار درمیان میں بولتے ہیں بولو نا بھائی, کیا ہو گیا بھائی, اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے, یہ نہ بولا کریں. تو میرا دل چاہ رہا تھا میں اس کو رپلائی کروں کہ جب سامنے والے نہیں بولتے تو اس سے زیادہ میرا دماغ خراب ہوتا ہے. تو دماغ کی چٹنی ایک دوسرے کی بنا رہے ہیں, تو آپ ہمارے دماغ کی چٹنی, ہم آپ کے دماغ کی چٹنی. تو حضرت ہاجرہ کو یقین تھا اللہ کا حکم ہے تو ضائع نہیں ہوں گے. پھر جب پیاس لگی ہے, مشہور واقعہ, کیسے صفا مروہ پہ دوڑ رہی ہیں, پریشان ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہونا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے تو روتا بھی ہے, درد بھی ہوتا ہے, ہائے ہوئے بھی کرتا ہے, یہ نیچرل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. بعض لوگ کو بخار میں تکلیف ہے, اوف توبہ یار یہ کیا ہو گیا, لوگ کہتے ہیں ان میں توکل ہی نہیں ہے. یہ کیسے بزرگ ہیں, ان میں توکل ہے ہی نہیں. ان کا بچہ مر گیا, یہ پھر بھی رو رہے ہیں. تو بھائی یہ تو نیچرل ہے. کتے سے ڈر رہے ہیں بزرگ ہو کے, کس سے ڈر رہے ہیں؟ کتے سے کیا کر رہے ہیں؟ قبرستان سے اکیلے گزرتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے. بھائی قبرستان سے اکیلے اپنی ذمہ داری پہ گزرو, اس کا بزرگ ہونے سے کوئی تعلق بولو نہیں. قبرستان آپ جا رہے ہو, ہر آدمی کو مجھے لگتا ہے, نہیں لگتا مجھے نہیں پتا, میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا, لیکن ہر ایک کو ڈر رات کے اندھیرے میں قبرستان سے ڈر لگتا ہے. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غم بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے, بیماریوں سے بچنے کی فکر بھی ہوتی ہے, سب کچھ. ہاں ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے, دل میں ایک سکون ہوتا ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. وہ ڈپریشن نہیں ہوتی جو بے دین لوگوں کو ہوتی ہے. تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ بھاگی ہیں صفا مروہ پہ. پھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں اور جبریل نے آ کے وہاں پر مارا, اور نیچے سے جو چشمہ جاری ہوا ہے, کسی کا باپ بھی اس کے پانی کو آج تک روک نہیں سکا. ایسا پانی نکلا ہے, اور اتنا بہترین پانی. وہ بھائی بڑے بڑے چشمے چلتے ہیں بند ہو جاتے ہیں, یہ کیسا چشمہ ہے کہ دور دور تک پانی کا نام, یا تو ہوتا نا مری میں ہوتا, نتھیا گلی میں ہوتا ہے بھائی, اور بڑے خوبصورت چشموں میں ایک اور چشمہ نکل آتا. ہم کہتے ہیں اس علاقے میں تو ویسے ہی پانی اتنا ہے کہ ایک چشمہ اور صحیح. اس علاقے میں آج بھی پانی مہنگا, پیٹرول سستا. وہاں ایسا پانی نکلا, ایسا نکلا, اور اللہ کے گھر کے قریب ایسا نکلا ہے کہ لاکھوں حاجی صبح شام پی رہے ہیں, طبیعت سے پی رہے ہیں. لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینکروں کی, جو مدینہ جا رہا ہے پانی, زمزم کا پانی ٹینکروں میں لوڈ ہوتا ہے, 24 گھنٹے ٹینکر مدینہ کی طرف
جا رہے ہیں, وہاں لاکھوں الگ پی رہے ہیں, یہاں الگ پی رہے ہیں, پی پی کے ادموئے ہو گئے, پانی ختم ہونے کا نام بولو نہیں لے رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا. اور اللہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ بھئی وہ پانی تو ختم نہیں ہو رہا, تو یہ ہوتا سعودی عرب پائپ لائنیں ڈال کے پورے ملک میں پانی پہنچا دیتا نا, تو سعودی عرب میں تو پانی کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم. پھر جب سعودی عرب میں پانی تو پھر پاکستان کو بھی سپلائی. بھائی جب وہ پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تو پوری دنیا وہیں سے نل کے لے لینا, لائن بچھا دے. اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ حاجیوں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں آئیں گے. یہ معجزہ ہے کہ لائن کے ذریعے وہ پانی بولو ایک حد تک جاتا ہے, اس کے آگے نہیں جاتا. یہاں سے ٹینکر بھر کے جاؤ. یہ ایسا ہی ہو گیا, آپ نے ولیمے کی دعوت کی, آپ جا نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں پارسل میرے گھر بھجوا دینا, تو اگلا غصے میں کیا کہے گا, میں فون نمبر دے رہا ہوں, وہ ہوٹل سے بریانی خرید کے میری طرف سے کھا لو. یہی ہوتا ہے نا. پھر وہی بات ہے, دیکھو دعوت تو مقصد ہوتی ہے نا, ادھر آؤ, ہاں ادھر آؤ گے تو پیک بھی کر کے ساتھ لے جاؤ. ہوتا ہے بعض دفعہ ولیمے میں کھانا زیادہ ہے تو آپ یہاں کھا لیا اور گھر کے لیے بھی دے دوں, چلو جی گھر کے لیے بھی شاپر میں لے جاؤ آپ. یہ نہیں ہوگا کہ ولیمے میں کوئی بھی آ نہیں رہا ہے, شادی ہوئی ہے ولیمہ کر رہے ہیں جی اور بلا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں پارسل بھجوا دو, تو پھر آپ کیا کہو گے تنگ آ کے, آپ جل کے بولو گے کہ پھر میرے خرچے پہ کسی قریبی ہوٹل سے کھا لو, پیسے میں دے دوں گا. بلکہ اور زیادہ تپو گے آپ بولو گے کھانا کھانے کا دل چاہ رہا ہے کہاں چاہ رہا ہے, کھا لو, کس نے منع کیا ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا, چائے پینی ہے, کہ ہاں تو پھر پی لو نا, ہوٹل ہے ساتھ میں, جا کے اپنے خرچے پہ پی لو چائے. ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک بہترین جاب ہے, 2 وقت کا کھانا فری. ایک غریب آدمی چلا گیا, چلو 2 وقت کا کھانا تو فری ملے گا, کیا جاب ہے, کہتے ہیں بھائی داتا دربار میں جا کے لنگر لے کر آنا ہے, دوپہر 2 لنگر, رات کو 2 لنگر, 2 میں سے ایک اپنے لیے اور ایک میرے لیے, یہ جاب. تو حضرت ہاجرہ نے کیا قربانی دی ہے, اور زم زم, کیوں اس کا نام, حضرت ہاجرہ کی زبان عربی تھوڑی تھی, وہ کہہ رہی تھی زم زم رک جا, عبرانی زبان میں زم زم کہتے ہیں رک جا. اتنا پھیل رہا تھا نا وہ پانی, ایسا چشمہ پھوٹا ہے اس کے اندر سے. اللہ کو قربانی بڑی پسند ہے. ہم لوگ پیڑے کھا کے اسلام پہ چلنا چاہتے ہیں, کوئی ہمت کر کے داڑھی نہیں رکھ رہا, وہ کہہ رہے ہیں جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا رکھوں گا. پھر کیا یار, ابھی جوان ہو, ابھی جوان ہو, ابھی داڑھی رکھو, ابھی اسٹائل ہیں آپ کے, ابھی روڈ لائنر بن کے چلتے ہو, ابھی کرتے جو ہے نا ایسے ایسے کر کے جا رہے ہوتے ہو, ابھی کٹس دکھا رہے ہو لوگوں کو, ابھی داڑھی رکھو جوانی میں. یہ قربانی ہے, اللہ کو پسند آئے گی. جوانی میں زنا کو چھوڑو, بچو اس سے. اور زنا اس کا اللہ کو زنا سے بچنا پسند ہے جس کو عورت خود زنا کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ, مجھے ڈر کس کا ہے, اللہ کا ڈر ہے. تو اللہ کو قربانی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے, قربانی بہت ہے. سب سے پہلے قوم کی قربانی, باپ کو چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, سب نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا, کود رہے ہیں آگ میں, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا آپ کے لیے, سب کچھ چھوڑ دیا نا. تو اللہ نے کہا آپ کو میں اکیلا بولو نہیں چھوڑوں گا. تو اکیلا کیسے نہیں چھوڑے گا اللہ, کوئی تو میرے ساتھ ہے نہیں. تو اللہ نے فرمایا آپ کا نکاح, آپ کی جو دونوں زوجات ہیں, دوسری شادی بھی حضرت ابراہیم کی بعد میں ہوئی ہے, تو آپ کی دونوں بیویوں سے آپ کو بیٹے ملیں گے نیک اور صالح. یہ آپ کا خاندان, نیا خاندان آباد ہوگا آپ کا. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر دوسری شادی پہ خاندان والے نکال دینا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نیا خاندان آباد کرو اپنا. آپ کا 4 بیویاں ہوں گی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے, آپ کا جو خاندان ہے نا وہ آپ کے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, ٹھیک ہے نا. آپ کی اسپیڈ اتنی ہوگی کہ آپ اپنے خاندان کا فرد نہیں ہوں گے, آپ کے خاندان والے آپ کے خاندان کے تھوڑے سے افراد کہلائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا, خاندان تو بنتا ہی بیوی بچوں سے ہے بھائی. نکاح ایسی خاندانی چیز ہے کہ آپ کا خاندان بنے گا کس سے, نکاح سے. اس کے علاوہ کوئی چیز خاندان کو آباد نہیں کرتی. آپ کا خاندان ہوگا, بچے بڑے ہوں گے, بہویں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے ہوں گے, اور پورا داماد ہوں گے. یہ کس کا خاندان ہوگا, آپ اس پورے خاندان کے چودھری ہوگے, وڈیرے ہوگے,
سمجھ میں نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو, اسی طرح مر جاؤ آرام سے. اچھا خیر, تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق, یہ میں نسب بیان کر رہا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہاجرہ کی قربانی ہے, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بھی نوازا نا. کیا نوازا ہے یار. جو پیغمبر حج پہ جا رہا ہے, جو صحابی حج پہ جا رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہاجرہ کی طرح صفا اور مروہ پہ تم نے دوڑ لگانی ہے. میری بندی نے قربانی دی تھی, اس کا بچے کی یاد میں بچے کو بلکتا دیکھ کے تڑپنا مجھے بہت پسند آیا تھا. دیکھو اللہ کی بھی کیا حکمت ہے. حضرت ابراہیم جب حضرت ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کے گئے تو قربانی تو ہو گئی نا بھائی, آزما لی اللہ نے. اب اللہ فوراً چشمہ پیدا کر دیتا, کیا خیال ہے بس فوراً پیدا ہو گیا اب یہیں رہو, نہ نہ نہ, اللہ تھوڑا تڑپاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چٹکی ہے. کبھی کبھار محبوب کو محبت کی وجہ سے ٹینشن دی جاتی ہے, کیونکہ ٹینشن کے بعد جو خوشی ملتی ہے وہ بغیر ٹینشن والی خوشی سے زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ ان کو دوڑنے دو. ادھر صفا پہ پہاڑی پہ چڑھی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہیں پانی ہے یا نہیں, پھر ڈر ہے کوئی درندہ میرے بچے کو نہ کھا لے, اور بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے بھوک سے, چھاتی میں دودھ نہیں اترتا جب پانی نہ ملے. پھر اترتی ہیں, پھر مروہ پہ چڑھ کے دوڑتی ہیں کہ بھئی شاید وہاں پانی ہو, اور اللہ یہ آسمانوں پہ منظر ہے بھائی. اللہ کہ کوئی ابھی نہیں, ابھی اور طرف ہو. ایسے موقع پہ حضرت ہاجرہ رو تو رہی ہیں, بھاگ تو رہی ہیں, مگر اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ یہ کیا, میں نے تیرے پیغمبر سے شادی کی ہے, کتنی بڑی قربانی دی, اور اس کا مجھے یہ صلہ ملا ہے. ایک حرف بھی زبان پہ شکایت کا بولو نہیں یار. اللہ یہ دیکھ بھی رہا ہے, دکھا بھی رہا ہے دنیا کو. ایسے ہوتے ہیں شکر گزار, بات بات پہ خودکشیاں, بات بات پہ یہ اتنا بڑا غم. کیا یہ غم اس غم سے زیادہ نہیں تھا جو خودکشی کرنے والوں کو ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے والوں کو کیا غم ہوتا ہے؟ ایک محبت ناکام ہو گئی, امتحان میں نمبر کم آ گئے, یہ کوئی غم ہے؟ ماں کا غم ہوتا ہے جب ماں کو اپنا بھی پتا ہو کہ میں بھی بھوک پیاس سے تڑپ کے مروں گی اور میرا بچہ بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایک حرف زبان پہ شکایت کا نہیں آ رہا, اور ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں صفا اور مروہ پہ. اللہ بھی پورے 7 چکر مکمل کروا رہا ہے بھائی, پورے چکر مکمل کروا رہے, 7 مکمل ہونے دو. پھر اللہ کی قدرت جوش میں آئی ہے, اور کیسا پانی اس سے جاری ہوا ہے. جو ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے نا زمزم کے پانی پر, دنیا میں اس سے بہتر صحت کے لیے پانی نہیں ہے. اتنا بہتر پانی ہے صحت کے لیے. روحانی فائدے الگ ہیں, جسمانی فائدے الگ. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں, میری کچھ بچپن کی بیماریاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں. کچھ پیٹ کی بیماریاں تھیں میری ایسی جن سے میں نا امید تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنا بتا رہا ہوں, میں علاج کرا کرا کے تھک گیا, میں نے کہا چھوڑ دو ایسے ہی, بس یہ بیماری رہے گی, کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ 13-14 سال کی عمر سے مجھے وہ بیماری ہوئی ہوئی تھی پیٹ کی. میں 2 مہینے حج پہ رہا ہوں نا, میں نے صرف زمزم پینے کی کوشش کی, میری وہ بیماری ایسی غائب ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی وہ بیماری. تو ایسی اللہ نے شفا رکھی اس میں. تو خیر, تو اللہ نے حضرت ہاجرہ کو بیٹے دیے, کیا؟ اسماعیل, وہی بیٹے جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس فلسطین چلے گئے, بیت المقدس کی طرف. تو وہاں اللہ نے آپ کو جو بیٹے دیے ان کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آگے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں, اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. ایک قبیلہ جرہم وہاں جا رہا تھا, انہوں نے دیکھا کہ یہاں پانی ہے ریگستان میں, تو انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈال لیا, پھر وہیں آبادی ہو گئی. اسماعیل علیہ السلام نے انہی کی عورت میں سے کسی عورت سے شادی کی. حضرت اسماعیل کا جو گزر بسر تھا وہاں کیا تھا؟ شکار. کہیں دور نکل جایا کرتے تھے اور جنگل میں جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت بولو
کھایا کرتے. کیا خاندانی اسٹائل تھا یا نہیں تھا؟ یہ مسلمانوں کی ہے، پتہ نہیں پب جی میں لگ گیا ہے، کس میں لگ گیا ہے. شکار کرو اللہ کے بندو، کوئی ڈھنگ کے صحت والے کام کرو. پہاڑوں پہ چلنا ہوتا ہے نا شکار کے لیے، تو چلا تو جاتا نہیں ہے، چلیں گے کہاں سے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گزر بسری شکار تھا، تو اس وجہ سے تیر اندازی میں بہت ماہر ہو گئے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا، تیر اندازی سیکھو، تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے. یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے نا قریشی. تو حضرت اسماعیل نے وہیں شادی کی جرہم قبیلے کی خاتون سے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، تو حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے. ان کی زوجہ سے، اپنی بہو سے پوچھا میرا بیٹا کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے ایسا ہے ویسا ہے، ایسی برائیاں بیان کی. وہ سمجھ گئے کہ یہ ناشکری عورت ہے، کیونکہ وہ تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو حقوق ادا کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا کہ میرا بیٹا آئے نا تو اس سے کہنا کہ گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو. کیواڑ کہتے ہیں نا دروازہ، چوکھٹ. تو وہ جب گھر پر آئے اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ بیوی نے بتایا کہ آپ کے والد آئے تھے، کہہ رہے تھے گھر کی کیواڑ تبدیل کر دو. انہوں نے کہا یہ مجھے کہہ کر گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. تو حضرت اسماعیل نے اپنی زوجہ کو بولو طلاق دے دی، پھر دوبارہ شادی کی. آپ نہ کریے گا یہ کام کہ آپ کی بیگم ناشکری ہے. ایک تو پتہ نہیں کہ ناشکری ہے بھی کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ میں ہی فالٹ ہو. وہاں تو یقین تھا کہ پیغمبر میں فالٹ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ناشکری ہے تو آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. وہ اگر پوری سیدھی نہیں ہے تو آپ کون سا، آپ بھی تو جلیبی کی طرح سیدھے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تو جیسی روح ویسے فرشتے. کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے کے کہیں اور شادی کی تو مجھے گالیاں دیں گے کہ میں نے ناشکری ہونے کی بیس پہ اس کو طلاق دی تھی. دوسری اس سے بھی زیادہ مجھے ٹیڑھی ملی ہے، کیونکہ مارکیٹ میں جس قسم کی چیزیں مل رہی ہیں وہ یہی مل رہی ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں. یا تو ہوتا نا کہ اتنی نیک خواتین کا ایک کنٹینر آیا ہوا ہوتا سعودی عرب سے یا کہیں مکہ مدینہ سے، کنٹینر اترا ہے بھائی، ایک دم تہجد گزار، پرہیز گزار، شکر گزار، پاؤں دھو دھو کے پینے والی خواتین کا کنٹینر آیا ہوا، رشتے دھڑا دھڑ. بھائی مارکیٹ میں جو مل رہی ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ یہی والی ہیں. اور مارکیٹ میں میاں بھی یہی آڑے ترچے ٹیڑھے میڑے یہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں. تو سب گزارا ہی چلانا ہے اب. تو ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں سن کے آپ طلاق کی طرف آئیں. پیغمبر کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے پھر ان کی نسل پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. پھر تو خیر ادھر اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام نے کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے. پھر آگے ان کی اولاد میں یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے. پھر بادشاہ جب بنے تو مصر پر فرعون کی حکومت آ گئی، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، حضرت یعقوب کی اولاد کو غلام بنا لیا. پھر انہی کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت یعقوب کی اولاد میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تختہ الٹا فرعون کا. پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر انہی میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. پھر آگے انہی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لڑے تھے، ان میں داؤد تھے نا جن کا کل تذکرہ آیا ہے، وہ بھی انہی کی اولاد میں تھے. وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے ہیں. داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، بنی اسرائیل کی حکومت پھر دنیا پہ قائم ہوئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام. پھر سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت قائم ہو گئی. پھر آہستہ آہستہ وہ حکومت ختم ہوئی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل میں آگے پیغمبر بھیجے جن میں حضرت عمران، پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. تو حضرت عمران کی جو زوجہ تھیں انہوں نے منت مانی تھی کہ میرے بیٹا پیدا ہوگا میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی. تو حضرت عمران کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی. ان بیٹی کا نام کیا تھا؟ مریم. اور ان کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو زکریہ علیہ السلام پھر زکریہ علیہ السلام کو بیٹے ملے بڑھاپے میں، ان کا نام تھا یحییٰ علیہ السلام. تو یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت زکریہ، حضرت عیسیٰ، یہ چاروں ایک ہی دور کے ہیں. بہت مشکل ہے. زکریہ علیہ السلام یعنی ہمارے نبی سے 600 سال پہلے کے پیغمبر ہیں. یہ ہمارے نبی سے کتنے سال؟
600 سال پہلے یہ چاروں آئے ہیں، حضرت مریم، حضرت زکریہ جو حضرت مریم کے خالو، زکریہ کے بیٹے حضرت یحییٰ جو حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی بھی ہو گئے، اور ادھر حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ. تو حضرت عیسیٰ حضرت اسحاق کی جو اولاد میں پیغمبر چلے تھے ان میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت عیسیٰ کے بعد اللہ نے پھر کیا کیا؟ جو ادھر مکہ میں 2000، اچھا یہ پورا 2000 سال کا تقریباً ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً کتنا بنتا ہے یہ؟ 2000 سال. تو ان 2000 سال میں ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد در اولاد در اولاد ہو رہی ہے، مگر ان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی پیدا ہوئے جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سلسلہ کھوپڑی میں آیا کہ نہیں آیا؟ باقی ادریس علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، نوح علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آل عمران کو بھی منتخب کیا تمام جہان والوں میں، اور ان میں حضرت عمران کی زوجہ نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کے بجائے کیا تھی؟ بچی. تو پریشان ہو گئیں، یہ کیا بھائی؟ لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ اس بچی سے اللہ وہ کام لے گا جو بیٹے سے نہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر خاندان میں جھگڑا ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا. تو حضرت مریم کے جو خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کے نکاح میں چونکہ حضرت مریم کی خالہ تھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ خالہ کا. تو وہ قرآن اندازی میں نام بھی حضرت زکریہ کا نکلا. حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت کی ہے اپنے گھر میں، اور حضرت مریم اس قدر عبادت گزار، اس قدر پاک دامن کہ جب انسان عبادت کثرت سے کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. فضائل اعمال میں کرامتیں لکھی ہوئی ہے نا، جن کو یہ شرک کہتے ہیں، تو یہ اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو حضرت مریم کو بے موسم پھل ملتے تھے، بے موسم پھل. تو حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہے. تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے. فوراً دعا مانگی، اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے، قرآن کہہ رہے زکریہ اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے. اتنا مبارک خاندان، لیکن زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، سر پہ آرا رکھ کے چلا دیا گیا ان کے. یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، سروں پہ آرے رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنبش ہوئی. کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا. ورنہ سوچو قرآن جن پیغمبروں کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے ان کے قاتل کتنے بدبخت ہوں گے، کتنے بدبخت ہوں گے. تو خیر یہ تو اب سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ، پورے رمضان میں پیغمبروں کے واقعات آتے رہیں گے. تو میں بس سورہ آل عمران کا آج تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دوں. سورہ آل عمران میں اللہ نے ایک تو اس خاندان کی باتیں بتائی ہیں، یہ آگے تفصیل سے آئیں گی. دوسرا اللہ نے غزوہ احد کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. 3 ہجری میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی احد پہاڑ کے قریب، جس کا نام کیا تھا؟ غزوہ احد. اس میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد شکست ہوئی ہے
اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے, بہت سارے زخمی ہوئے. تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے. میں 5 سے 10 منٹ میں جلدی نمبر وار ان کو بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں شکست ہوئی تھی, تو جب یہ پیچھے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا سامنا ہوا تو صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ اب ہمیں سخت ڈانٹ پڑے گی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے, نرم. انہوں نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, تم بھاگنے والے نہیں ہو, تم پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. ان کو موٹیویٹ کیا. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی تعریف کی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے نبی اگر آپ اس موقع پر بد اخلاقی کرتے, سختی کرتے, تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر میں برداشت کی قوت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے ساتھی ہیں, کوئی بات نہیں, کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست, اور اپنی غلطی سے بھی شکست ہوتی ہے. غلطی تھی, امیر کی اطاعت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ یہ غلطی یہ تم سے ہوئی ہے, امیر کی اطاعت نہیں ہوئی. ایک جگہ پہ امیر کی اطاعت نہیں ہوئی جس کی یہ سزا ملی, لیکن اس پہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب رو دھو نہیں بیٹھ کے کہ ہائے غلطی ہو گئی, ہائے ہائے کیا ہو گیا, ہم نے تو امیر کی اطاعت نہیں کی, اتنے لوگ مر گئے. نا 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 نا, اللہ فرماتے ہیں جو غلطی ہونی تھی ہو گئی. یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ کہ اس شکست میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سو کو شہادت کے مرتبہ عطا فرمائے. کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ بھائی ہماری اپنی غلطی پر بھی اگر کوئی سزا ہمیں مل رہی ہے تو آئندہ غلطی کی اصلاح کی تو کوشش کرو, مگر ہائے ہوئے بیٹھ کے کرتے رہنا یہ اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں. وہ ہو گئی مٹی پاؤ, پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. یار اسلام آگے بڑھاتا ہے آپ کو. روتے رہتے ہیں ابے تو نے یہ کیوں کیا, ابے تو نے یہ کیا کیوں, یا کاش کاش بیٹھ کے کرتے رہتے, کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش میں ایسا نہ کرتا. بھائی بس ایک دفعہ کافی ہے. اب یہ سوچو جو مقدر میں تھا بولو ہو گیا. اسی لیے قرآن نے ایسے موقع پہ پھر سورہ آل عمران میں آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا الذین آمنوا, بہت اہم آیتیں ہیں. اے ایمان والو, لا تکونوا کالذین کفروا, کافروں کی طرح باتیں مت کیا کرو. اذا ضربوا فی الارض, کافر جب زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور مارے جائیں یا سفر میں نقصان ہو جائے تو پیچھے ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں, اگر یہ سفر میں نہ نکلتے, اگر یہ جنگ میں نہ جاتے تو یہ نہ مرتے, ان کو نقصان نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کافر پر یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. اللہ کافروں کو ان باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, تاکہ ایک غم جو ان کو پہنچا ہے نا, سوچ سوچ کے وہ ڈبل غم ہونے لگے ان کو. ہائے یوں نہ کرتے تو کیا ہو جاتا, یوں ہو جاتا. یہ ہوتا رہتا ہے, گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے, وہ کورونا سے فلاں کا انتقال ہو گیا, اس دن میری چاچی آئی تھیں, انہوں نے ٹیڑھی آنکھوں سے چھینکی تھی اس کے اوپر, دیکھا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر چھینکی تھی, اسی سے ہوا ہے. میاں بیوی کا گھر میں پھڈا ہو گیا, شوہر کو کرونا ہوا, تھوڑے دن میں بیوی کو بھی ہو گیا. میرے پاس پھڈا آیا, بیوی کہہ رہی ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے, ان کو یہ جراثیم لے کے گھر سے باہر جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں اور آ کے میرے ساتھ سوتے تھے, یہیں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں سارے. بھائی احتیاط کرنی ہے, جو ہو گیا بولو ہو گیا, بھائی وہ مقدر میں تھا. بھائی وہ ایک جاننے والے کو کورونا ہوا, وہ کسی نے غسل دیا, جس نے غسل دیا اس کو تھوڑے دن میں کورونا ہو گیا, وہ بھی مر گیا. اب لوگ بہرے ہائے 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 اس میں بھی. بھائی چھوڑو یار, احتیاط اچھی چیز ہے, جو ہو جائے وہ مقدر میں, جو دیکھو جو کام ہو گیا نا, ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ مقدر میں کیا تھا, لکھا ہوا تھا. چونکہ جب تک ہوا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کریں گے. اب یہ نہیں کہ غسل دینا چھوڑ دیں کرونا کے مریضوں کو, غسل دیں ضرور احتیاط کے ساتھ. اور ایک کیس مرنے کا ہے تو لاکھوں نہیں بھی مرے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی غسل دیا وہ مر گیا. تو لوگ بلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہو گیا ہو گیا, مقدر میں تھا. تو اللہ نے فرمایا کافروں کی طرح ایسے باتیں نہ کیا کرو کہ اگر یوں ہوتا تو یوں. ہاں آئندہ کے لیے اصلاح عمل کے لیے یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ اپنی
غلطیوں کی ہم اصلاح کر لیں, آئندہ وہ غلطی ہم دوبارہ نہ دہرائیں, اتنی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کہ یہ مصیبت کیوں آئی, بھائی یہ تو آنی ہی تھی, یہ غلطی ہم سے ہونی تھی, بس یہ ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت, تم کافروں کی طرح ایسی باتیں نہ کیا کرو, موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں اگر غزوہ احد میں ہم نہ نکلتے تو مر جاتے, تو جو مر گئے ہیں وہ اللہ کے پاس گئے ہیں, اللہ ان کو اجر دے گا. منافقین نے نا غزوہ احد میں بہت پروپیگنڈا کیا تھا, دیکھو مروانے کے لیے ہم کو لے گئے تھے, ہم تو منع کر رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, پھر بھی لے گئے, مروا دیا, ہم صحیح کہہ رہے تھے نا. ایسے فسادی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, آپ اس کے مشورے پر عمل نہ کریں اور نقصان ہو جائے نا تو ساری زندگی تانے دیتے ہیں. ساری زندگی کیا کرتے ہیں, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا. جو اصلاح والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے مشورہ دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا, کھوپڑی آپ نے اپنی استعمال کرنی تھی, نقصان ہو گیا تو بس مقدر میں لکھا ہوا تھا. وہ یہ نہیں کہتے دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا. شادی بیاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہر کام میں میں نے بولا تھا نا کر رہے تھے, میں نے بولا تھا نا یہ ہوگا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ فسادی ہوتے ہیں. بھائی جو ہو گیا بھائی ٹھیک ہے, آپ کا ہو سکتا ہے مشورہ صحیح ہو لیکن اگلے کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا, تو انسان اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہے نا. تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں مدینہ سے باہر نکل کے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے یہ تو لڑائی ہے نہیں, یہ تو خودکشی ہے, اتنا طاقتور دشمن ہے اور ہمیں نکال دیا اور شکست بھی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو منافقین باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا اس لیے مر گئے اور ہم دیکھو بچ گئے, تو اللہ فرماتے ان سے کہو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت, تم ذرا اپنے آپ کو موت سے بچ کے دکھاؤ. آج ان منافقین میں کوئی زندہ ہے بھائی؟ جو گئے وہ اچھی موت سے گئے, جو بچ گئے وہ اچھی موت نہیں مرے, وہ مر گئے آج سارے, کوئی بھی زندہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ان میں جس جس کی موت لکھی ہوئی تھی نا, تقدیر ان کو ان کے بستروں سے اٹھا کے میدان جنگ میں لا کے مارتی. بہانے, تقدیر بہانے تلاش کرتی ہے, وہ تقدیر نکال کے لاتی, ان کو پچھاڑتی یہاں پہ. ان کمبختوں کی قسمت میں موت تھی نہیں, اللہ ان کو شہادت دینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو کتنا زبردست. اور پھر آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, نبی کا مشورہ بھی یہ تھا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں, اس کا مقصد موت سے ڈر نہیں تھا, اس کا مقصد حکمت کہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے. بالکل ہم سامنے آ کے ظاہر ہو گئے تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے. لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نقصان ہو گیا. تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کو طعنہ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ جو قوائف تھے نا وہ آپ نے پورے کر لیے. امیر یہی کرتا ہے بھائی, سب سے مشورہ لینے کے بعد جو رائے بنتی ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو جب رائے بن کر عمل کرنے ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو بس اللہ پہ توکل کرنا ہے. توکل کا مطلب کیا, اب فائدہ ہو تو بھی ٹھیک, نقصان ہو بولو تو بھی ٹھیک, اور آئندہ بھی انہی سے مشورہ لینا ہے. کیا اسباق سکھائے جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی. ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا, آئندہ تم تو مشاورتی کونسل سے استعفے دو سب سے پہلے, آئندہ ان سے کبھی مشورہ نہیں لینا. چلو اللہ فرماتے ہیں ان سے اب بھی مشورہ لے لیں, شاورہم فی الامر, مشورہ, کیونکہ آپ کو اللہ قیامت تک کے لیے اصول سکھا کے جا رہا ہے جو اپنی امت, وہی تھوڑی ہوگی قیامت تک, مشوروں سے ہی امت چلے گی. تو مشورے میں خیر ہے, مشورے کے بعد اگر رزلٹ نیگیٹو بھی ہو تو پازیٹیو ہی ہے, بس وہ نہیں آ رہی نا میرا خیال ہے بات. نقصان بھی ہو تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ کیا ہے, فائدہ ہے. اس میں بہت سی حکمتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ اب بھی مشورہ لینا ہے, ان کو آر نہیں دلانی ہے, اور آپ نے اچھا کیا, آپ نے ان کا حوصلہ بلند کیا, سختی نہیں کیا آپ نے, جس کی وجہ سے ان کو موٹیویشن ملی, صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے. خالد ابن ولید اس وقت غیر مسلموں کے کمانڈر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شکست کھا کے دوبارہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, بڑا حوصلہ ہے. اس کی وجہ سے ان کی دوبارہ حملے کی ہمت نہیں ہوئی. قرآن نے یہ تمام باتیں صحابہ کی تعریف کی ہیں, اور قرآن نے کہا جو جنگ میں پیچھے بھاگے تھے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے قرآن میں یہ آیتیں اللہ نے داخل کر دیں کہ اس شکست پہ صحابہ پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس شکست کی صحابہ نے تلافی بھی کی کہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب دوبارہ لڑیں گے, ہم بھاگے ہیں لیکن لڑیں گے ہم دوبارہ.
تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی انہوں نے نبی کی پکار پر لبیک کہا. اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ پہ تانے دیتا ہے تو وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے, وہ صحابہ کو برا بلا حقیقت میں نہیں کہہ رہا. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو ہمیں غموں میں بھی بڑے اسباق ملتے ہیں بھائی, ٹینشنوں میں بھی جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس لیے حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل ولی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ جو مانگو وہ جو آپ کی چاہت ہے, لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہو. مانگو وہ جو آپ کی دل کی چاہت ہے. یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جو ہے نا جس طرح سے چاہتا ہے بس ویسا ہی کر دے. یہ عبدیت کے خلاف ہے. ہم بھکاری ہیں. بھکاری کبھی کسی کے پاس آ کے بولے سیٹھ صاحب سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دیں, نہیں چاہتا تو آپ نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. وہ دے گا ہی نہیں, وہ سمجھے گا بہت بڑا سیٹھ ہے یار یہ تو, بلکہ وہ الٹا قرضہ مانگے گا آپ سے, یار 20 روپے مجھے دے دو بھائی تم. بھکاری اپنی حاجت شو کرتا ہے. بھکاری یہ بتاتا ہے کہ میرے ہوتا بھی ہے نا تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مر رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا کرو, سیٹھ بن کے, کہ اللہ ویسے تو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں شکر کے طور پہ تو یہ کہو کہ کچھ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے مگر میں کم بخت نالائق کمزور اتنا ہوں کہ جب تک مزید نعمتیں مجھے نہ ملے, مجھے یہ میری نالائقی ہے, مجھے اور چاہیے, تاکہ ناشکری بھی نہ ہو نا. اے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہے, تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, مگر ہوں بھکاری تیرے در کا, مستغنی نہیں ہوں, مجھے اور چاہیے کیونکہ میں بڑا نالائق ہوں. میں تھوڑی سی بھی ٹینشن میں مجھ سے برداشت بولو نہیں ہوتی, ساری چاہتیں دے دے بس تو. حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر دے, نہیں چاہتا تو رہنے دے. یہ نہیں مانگو, کیونکہ اللہ کو پہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو بھکاری بن کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میری تو کام تو نے کرنا ہے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو ان پہ جب شفا ملی ہے تو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, تو وہ فوراً جمع کرنے لگے کہ ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے, سونے کے نا اتنے وہ. تو اللہ نے کہا کہ اے ایوب تو پیغمبر ہے, میں تو تجھے اس سے مستغنی کیا, تجھے مال دیا, تو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی بولو نہیں, بہت دیا ہے لیکن اگر تو مزید دے رہا ہے تو اور چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کوئی بڑے ہوں اور وہ آپ کو ہدیے میں 5,000 گفٹ کریں, آپ کہیں یار میری تنخواہ 50,000 ہے, یہ 5,000 رکھو, مجھے ان ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا نا. وہ تو بھائی 5,000 کیا 5 روپے بھی دے رہا ہے, آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے لوگے, تمیز سے آنکھوں پہ لگاؤ گے, حضرت بہت نوازی, بڑی قیمتی چیز ہے, ایسے کہو گے نا. تو ایوب علیہ السلام پہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, ایوب علیہ السلام نے ایک بھی نہیں چھوڑی. صحیح ہے نا, ایک بھی نہیں چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں لڑکیوں کو پانی پلایا نا کنویں پہ, تو پانی پلانے سے تو نیت اللہ کی رضا تھی, کوئی مفاد بولو نہیں تھا, لیکن دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ بھئی میں مسافر ہوں, نہ میرے کھانے کا انتظام, نہ پینے کا انتظام, نہ کوئی ٹھکانہ, تو شاید یہ اپنے ابا کو جا کے کہیں کہ ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے, شاید وہ کچھ پیسے دے دے مجھے, شاید وہ کچھ کھانا وانا کھلا دیں. تو ان سے تو نہیں کہا, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کیونکہ پھر یہ خدمت نہیں ہوئی نا, یہ تو مفاد ہو گئے. دل میں جب خیال آیا تو اللہ سے کیا کہا کہ اللہ ان سے امیدیں نہیں ہیں مگر تجھ سے امیدیں ہیں, اور اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات آتی اور مجھے کچھ اجرت مل جائے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپشن ضائع نہ ہونے دینا, کر لے وہ بھلائی, میں فقیر ہوں, محتاج ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے تو ان کو پلایا پانی تیری رضا کے لیے, اب ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں پیسے ویسے دینے کی بات آ جائے اور یہ مجھے گھر لے جائیں اور ٹھکانہ مل جائے. یہ میں تو ایسے ہی زندگی گزاروں گا ننگے پاؤں اور تھکا ہوا, اور ایسے ہی میں عادی ان چیزوں کا, تو مجھے اور آزما, میں دیکھ میں ابھی مزید بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, 6 دن اور بھوکا رہ کے دکھاؤں گا تیرے لیے. یہ اسٹائل اللہ کو پسند بولتے کیوں نہیں ہے, تواضع پسند ہے. اللہ مخلوق کے سامنے نہیں مگر تیرا محتاج. اللہ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا موسیٰ صرف روٹی پانی کا انتظام نہیں ہوگا, شادی کا انتظام کرا دوں گا میں تیری, صحیح ہے نا, کیونکہ اجنبی آدمی کو بیوی بھی تو چاہیے نا ایسے علاقے میں.
اللہ نے ایسے خاندانی جگہوں پہ حضرت موسیٰ کی شادی کرا دی اور پوری پراپر جاب کا انتظام ہو گیا, بکریاں چراؤ, یہیں کھانا پینا آپ کا. 10 سال کے بعد بیوی کو لے کے جانا, فرعون بھول بھلائیاں ہو چکا ہوگا, وہ اللہ نے پھر جاتے ہی فرعون کے پاس ہی بھیج دیا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا. تو مستغنی نہیں ہونا ہے, سمجھ رہے ہو, اللہ سے کیا کرنا ہے, بھکاری بن کے مانگنا ہے. تو اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں مگر اور چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں لیکن جو مقدر میں ہو اس پہ راضی رہنا ہے. مل جائیں نعمتیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں بھائی اللہ کی یہی مرضی ہے. تو اللہ کی یہ چاہت ہے, اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میرے در کے بھکاری بن کے. دیکھو جلدی افطار کا حکم کیوں ہے ہمیں پتہ ہے, اللہ کی خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف سے اب بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں ہے. اب افطار میں جلدی کا حکم کیوں ہے؟ اب فنٹر مت بنو کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا 14 گھنٹے کے روزے کا, تو کیا سمجھتا ہے ایسے 14, میں تو 18 کا رکھ کے دکھاؤں گا. سورج غروب ہو گیا, سائرن بج رہا ہے, اب میں 4 گھنٹے اور بھوکا رہوں گا. یہ ابدیت کے خلاف, یہ غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا, بھکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بھکاری کیا کرے گا, پہلے سے پکوڑے بنانا شروع کر دے گا وہ, ٹھیک ہے نا. بیوی سے اثر کے بعد اس کو ٹینشن دینا شروع کر دے گا, بیگم افطاری کا ٹائم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, 1 سیکنڈ بھی تاخیر ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے. بھائی اللہ ہم تو بھوک پیاس ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, بھوک تو سب کو لگ رہی ہوتی ہے, نہیں لگ رہی اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. بھوک لگ رہی ہوتی افطاری کے وقت میں, تو اللہ نے حکم دیا, نبی نے حکم دیا, دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جاؤ تمیز سے, ٹھیک ہے نا, بیٹھ جاؤ, انتظار کرو, اللہ کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہی سورج غروب ہونے کے اعلان ہوگا فوراً کھانا شروع کر دو, یہ بتانے کے لیے کہ ہم فنٹر نہیں ہیں, ہم تو محتاج ہے بھائی. اس لیے حکم دیا سحری بھی کرو, بغیر سحری کے روزہ رکھو گے مشکل ہو جائے گا. تو یہ فنٹر گیری اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنا حکم دیا بس اتنا کرو, اس سے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں کرو. بعض لوگ ایسے فنٹر بن رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہم تو افطاری میں صرف ایک کھجور کھاتے ہیں اور ہمیں تو میں کہتا ہوں آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے کھجور کھانے کی, کیا خیال ہے؟ آپ کو نیمبو چٹا دیا کریں گے ہم آپ کو تھوڑا سا, اتنا کافی ہے. بعض لوگ ایسے مجاہدے کروا رہے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں بھائی ہم تو کھاتے ہیں تمیز سے یار, ہاں غلط چیزیں نہ کھائیں, ٹھیک ہے, مزہ آتا ہے خدا کی قسم, ہر لقمے پہ مزہ آتا ہے, ایسا رگیں تر ہوتی ہیں. ہمارے نبی کیا دعا مانگتے تھے افطاری کے بعد, ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, یہ مزے الگ, وثبت الاجر ان شاء اللہ, اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر بھی اعمال میں لکھ دیا گیا. ایک بہت بڑی نیکی ہمارے میزان کے ترازو میں لا کے اللہ نے ڈال دی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, جب عید کا چاند نظر آیا کرے نا تو رونا دھونا نہیں کیا کرو, ہائے 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 رمضان چلا گیا, ہائے 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 رمضان یہ ہو گیا. اللہ خوشی دلا رہا ہے کہ بھائی 1 مہینے کی ٹینشن تھی ختم ہو گئی, اب کھاؤ پیو موج مستی کرو, اب کھاؤ پیو, یہ اللہ نے ثواب لکھ دیا تو خوش ہو جاؤ. حکیم اختر صاحب فرماتے تھے اعتکاف کی رات جب چاند نظر آئے نا, اعتکاف ختم ہو, خوشی خوشی گھر جایا کرو. بہت فنٹر بن رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 1 روزہ کھا گئے وہ, میں نے کہا رکھ لے تو بھائی 1 روزہ اگر کھا گئے تو کل رکھ لے دوبارہ, تجھے کس نے منع کیا, عید کے بعد 1 رکھ لینا, نہ رکھ رہا ہے بس ایسی ہی بات ہے. تو چاند نظر آئے بھائی خوشی, ہاں ایک رمضان سے ایک محبت ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے اگر لاشعوری طور پہ رونا آ رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو ایمان کی علامت, لیکن بیٹھ کے پروگرام ہو رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کا رونے کا, ہائے یہ کہ ڈائلاگ چل رہے ہوتے ہیں, تو ہائے ہوئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی کا دن ہے بھائی, خوشی مناؤ. جب اللہ نے کہا روزہ رکھو, دیکھو کیسی تراویح شارٹ ہوتی ہے نا, اگر چاند کا اعلان نہیں ہوا اور 10 رکعت تراویح پڑھ چکے تھے آپ, 12 رکعت پڑھ چکے تھے, جیسے ہی اعلان ہوا 13ویں رکعت کی امام کو اجازت نہیں ہے کہ بھائی جو مجاہدہ تھا اللہ کی طرف سے کیا ہو گیا, ختم. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے ایوب خان کے دور میں, یہ ہلال کمیٹی نہیں تھی نا صدر ایوب خان کے دور میں, تو چاند کا بڑے گھبلے ہوتے تھے. ایک دن عید کے دن اعلان ہوا ہے کہ آج عید ہے, یعنی 30واں روزہ رکھا ہوا تھا, 11 بجے اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا تھا رات, تو سب نے فوراً 11 بجے روزہ توڑا ہے. کیوں توڑا بھائی؟ علماء نے کہا روزہ رکھنا کیا ہے, حرام. کیوں توڑا؟ اس لیے کہ آج اگر روزہ رکھا تو اللہ نے تو روزے ختم کر دیا, آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. اسی وجہ سے عید کا روزہ کیا ہے, حرام ہے. اور ہمارے نبی عید کے دن عید الفطر میں صبح کھا کے آیا کرتے تھے, حالانکہ آپ ناشتہ نہیں کرتے, لیکن عید کے دن پہلے کھاتے تھے.
یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، ہم پہلے کھائیں گے. بقرعید میں پہلے کھانا سنت نہیں ہے. اب فرق کیا؟ عید دونوں عیدیں ہیں بھائی. یہاں روزے ختم ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج ہم صبح بھوکے نہیں ہوں گے، پہلے کھائیں گے بعد میں نماز پڑھیں گے. اور بقرعید میں ایسی کوئی حکمت نہیں ہے، کھاتے ہی آ رہے ہیں. آج ہم جو ہے نا اللہ جو ہمیں گوشت کھلائے گا اس سے کھانا شروع کریں گے ہم، وہ اللہ کی ضیافت ہے. تو بار بار جگہ جگہ اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ایسی گائیڈنس آپ کو خدا کی قسم کسی مذہب میں نہیں ملے گی. تو اللہ کے در کے محتاج بن کے اللہ سے مانگا کرو. پھر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.